وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الدرس الاول پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس کی مشق پڑھتے ہیں۔ تمرین کہتے ہیں مشق کو۔ تو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں عربی میں، ان کے شروع میں آپ نے ھذا لگانا ہے۔ یہ یاد رکھیں، ھذا اسم اشارہ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ھذا یہ مذکر ہے، جنس دو ہی ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ ھذا یہ مذکر ہے اور قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو چیز قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اکثر یہی استعمال ہے۔ ہاں، کچھ الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ہے بعید کے لیے یہ استعمال ہوا ہو، کچھ یعنی کم ہی ایسا استعمال ہوا ہے۔ اکثر اس کا استعمال ھذا کا یہی ہے کہ یہ قریب کی طرف اشارہ کرنا ہو اور وہ مذکر ہو، ایک ہو مذکر ہو، اس کے لیے ھذا استعمال کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ ھذا عمود، یہ ستون ہے۔ ھذا سقف، یہ ایک چھت ہے۔ اب دیکھیں، یہ تینوں الفاظ واحد ہیں، مفرد ہے، ایک ہے۔ سقف چھت کو کہتے ہیں۔ اب چھت کے دو حصے ہوتے ہیں، تو سقف یہ جو یعنی نیچے والا حصہ ہوتا ہے چھت کا، اس کو کہا جاتا ہے۔ اوپر والے حصے کو، چھت کا جو دوسرا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو سطح کہتے ہیں۔ سین طا حا، سطح، سقف چھت، یعنی جو سامنے والا حصہ جو اوپر ہوتا ہے وہ۔ ھذا کأس، اس کے دو معنی ہیں، پیالہ اور گلاس۔ یہ ایک گلاس ہے یا یہ ایک پیالہ ہے۔ ھذا ورق، یہ ایک ورق ہے۔ ھذا تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے۔ ھذا خادم، یہ ایک خدمت کرنے والا ہے یا یہ ایک نوکر ہے۔ ھذا معلم، یہ ایک استاذ ہے۔ مدرس بھی کہہ سکتے ہیں، معلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ ھذا معلم، مؤنث کے لیے وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، معلمۃ، لیکن وہاں شروع میں ھذہ لگانا ہوگا۔ ھذا یوسف، یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے، فا کے اوپر تنوین نہیں پڑھنی، کیونکہ یوسف، لفظ یوسف یہ غیر منصرف ہے، یہ اسی حالت میں ہی رہتا ہے، اس کے نیچے زیر بھی نہیں آتی اور تنوین بھی نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی، بلکہ اس پر پیش ہی آتی ہے۔ ھذا یوسف، ھذا حارس، یہ ایک چوکیدار ہے، جیسے ھذا کرسی وغیرہ، اس نے یہ ایک مثال دی ہے کہ ان الفاظ کے شروع میں آپ نے ھذا لگانا ہے، اور ھذا واحد کے لیے آتا ہے، ایک کے لیے آتا ہے، اور وہ مذکر ہو اور وہ قریب بھی ہو۔ عربی میں ترجمہ کریں، یہ الفاظ اس نے دیے ہیں اردو کے، ان کو آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یہ پینسل ہے۔ ھذا قلم، قلم الرصاص بھی کہتے ہیں، قلم الرصاص۔ ھذا قلم، یہ ایک پینسل ہے۔ یہ کھڑکی ہے۔ ھذا
شباکن شباکن یہ دیوار ہے، ھذا جدار یہ ستون ہے، ھذا عمود یہ لڑکا ہے، یہ ایک لڑکا ہے، ھذا ولد ھذا ولد، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا ابن، ابن بھی لڑکے کو کہتے ہیں اور ولد بھی لڑکے کو کہتے ہیں۔ یہ مرد ہے، ھذا رجل، یہ باپ ہے، ھذا ابن یا ھذا والد۔ ابن کو با کے اوپر شد نہیں پڑھنی، یعنی ابن یہ نہیں کہنا بلکہ ابن کہنا ہے۔ یہ سعید ہے، ھذا سعید، یہ مدرس ہے، ھذا مدرس یا ھذا معلم، یہ عالم ہے، ھذا عالم۔ نیچے کتاب والے نے قواعد دیے ہیں، عربی قواعد، گرامر کی چند اصطلاحیں اس نے بیان کی ہیں، پڑھتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، وہ لفظ جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا کتاب، یہ ھذا اسم اشارہ ہے، اس کے ذریعے سے لفظ کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور نحوی ترکیب میں ھذا مبتدا ہوگا، ھذا مبتدا کتاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو ھذا یہ اسم اشارہ ہے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو قریب ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مذکر نر کو کہتے ہیں، نر، جنس نر، جیسے رجل، فرس، حجر، ماء۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے آخر میں گول تا نہ ہو، تو یہ اکثر استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے الفاظ بھی آ جاتے ہیں جو مؤنث کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کے آخر میں گول تا نہیں ہوتی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، مریم، مریم یہ نام ہے عورت کا لیکن آخر میں گول تا نہیں ہے۔ زینب تو وہ بھی عورت کا نام ہے لیکن آخر میں کوئی گول تا نہیں ہے، لیکن اکثر استعمال یہی ہے کہ جس کے آخر میں گول تا نہ ہو وہ مذکر ہوتا ہے لفظ، اور جس کے آخر میں گول تا ہو وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی الفاظ میں وہ مؤنث ہوتا ہے۔ قاعدہ، ھذا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مفرد کہتے ہیں ایک، مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع تین اور تین سے زائد کو کہتے ہیں۔ ھذا اسم اشارہ ہے اور مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ وہ نزدیک ہو، وہ چیز کیا ہو؟ نزدیک ہو، جیسے کہ میں نے پہلے بتلایا ہے، جیسے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ما اور من میں کیا فرق ہے؟ ما جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتلایا، ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی کسی غیر ذوی العقول چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ استفہامیہ ہیں۔ من، یہ بھی نشان بھی لگا ہوا ہے، من اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یعنی انسان کیا ہے؟ ذوی العقول ہے، اس کے بارے میں سوال کیا، اگر آپ نے پوچھنا ہو تو لفظ من کا استعمال کریں گے۔ الفاظ معانی، جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں مشق میں یا سبق میں، وہ اس میں ان کا ترجمہ اس نے بیان کیا ہے۔ ھذا یہ،
یہ لفظ مذکر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ ہاذا یہ، رجل مرد، ماء پانی، ما ہاذا یہ کیا ہے، ہاذا کا معنی یہ، ما کا معنی کیا، اور یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ والد یعنی جنس دو ہوتی ہیں، بلکہ مخلوق دو قسم کی ہوتی ہیں، غیر ذوی العقول اور ذوی العقول۔ والد لڑکا، قلم الرصاص پینسل، مکتب میز تپائی، یہ اسم ظرف ہے، مفعول کے وزن پر ہے، مفعول۔ من ھذا یہ کون ہے، ابن باپ، والدن باپ، دونوں الفاظ جو ہے ان کا معنی باپ ہے۔ بابن دروازہ، اس کی جمع ابواب آتی ہے، کئی دروازے، بابن دروازہ۔ عمود ستون، ابن ولدن بیٹا۔ جدار دیوار، سقف چھت، شباک کھڑکی، فرس گھوڑا، حجر پتھر، حارس چوکیدار، کأس پیالہ یا گلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔